پاک علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دین پہنچانے کا طریقہ کیا تھا؟ کبھی نبی خود چل کر کے قوم کے پاس پہنچ کر اللہ کا دین ان کے سامنے پیش فرماتے، کبھی کبھی دین سیکھنے والے خود چل کر کے نبی کے پاس آ کر دین سیکھا کرتے، کبھی کبھی نبی علیہ السلام دین کی بات خط لکھوا کر ان کے مستحقین تک پہنچاتے، جہاں جب جیسی ضرورت پیش آئی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دین کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچائی۔ اللہ تعالی صحابہ کی جماعت میں ابو ذر غفاری تنہا وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے مسیح الامت کا لقب دیا، بہت گوشہ نشین، زہد و قناعت کا ان کے اوپر غلبہ، شام کو کھا لیا تو صبح کے بارے میں کوئی فکر نہیں، جس نے پیدا کیا ہے اسی نے روٹی کا وعدہ کیا، لہذا اللہ رزاق ہے، اللہ کھلائے گا۔ ایک دن چل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں دین کی کوئی بات بتائیے، سوچنے کی ضرورت ہے، کیا کبھی ہم نے بھی ایسا سوچا کہ صحیح دین جاننے والے کے پاس پہنچ کر ہم یہ درخواست کریں کہ مفتی صاحب، امام صاحب ہمیں ایک نبی کی سنت بتائیں، ہمیں نماز کی ایک فرض سکھا دی۔ ابو ذر آتے ہیں طالب بن کر کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی کوئی ایک بات بتائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمائی، فرمایا بیٹھ جاؤ میں تمہیں دین کی ایک بات بتاتا ہوں۔ آج ہم دین کی بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم عمل کے میدان میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ آج جاننے والوں کی کمی نہیں، دین بتانے اور سنانے والوں کی کمی نہیں، سب سے زیادہ کمی ہم مسلمانوں میں عملی اعتبار سے ہم مضبوط ہیں، عمل کے میدان میں ہم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ عمل کی دنیا میں ہم ضدی عورت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ضدی عورت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک صاحب کی بیوی بہت ضدی تھی، شوہر جو کہتا تھا اس کے خلاف کرتی، شوہر کہتا روٹی پکاؤ تو وہ چاول پکاتی، شوہر کہتا سالن پکاؤ تو وہ سبزی پکاتی، شوہر کہتا اس گھر مت جاؤ تو اس گھر ضرور جاتی، ستم بالائے ستم کریلا نیم چڑھا، اس ضد کی عادت کے ساتھ ساتھ اس عورت میں ایک عادت اور پائی جاتی، دوپہر کا کھانا پکانے کے بعد روزانہ بلا ناغہ وہ اپنے میکے جایا کرتی، کیوں؟ ندی کے اس پار اس کی سسرال اور ندی کے اس پار اس کا میکہ۔ یہ غریب شوہر ایسی ضدی ہٹی شیطان کی چچہری بہن کے ساتھ بردل ناخواستہ گزر بسر کر رہا ہے۔ برسات کا موسم آیا، سخت بارش ہوئی، ندی نالے پانی سے شرابور، سارا علاقہ جل تھل، تا حد نظر پانی ہی پانی۔ اب شوہر سوچنے لگا آج یہ دریا پار کر کے میکہ گئی تو دریا میں ڈوب کر مر جائے،
لہذا اس کو دریا میں ڈوبنے سے کیسے بچایا جائے؟ اگر میں منع کرتا ہوں تو ضد کی وجہ سے جائے گی، اگر نہیں منع کرتا ہوں تو عادت کی وجہ سے جائے گی۔ جب جانا طے ہے تو ڈوب جانا بھی طے ہے۔ شوہر نے بہت غور کیا تو ایک بات اس کی سمجھ میں آئی کہ جو میں کہتا ہوں یہ اس کے خلاف کرتا ہوں، لہذا بیوی کے پاس آ کر کے بولا بھینس لے کر نہ جانا۔ تو اس نے نہلے پہ دہلا جواب دیا میں جاؤں گی، بھینس لے کر جاؤں گی۔ تو شوہر ہی دل میں خوش ہونے لگا، کمبخت ڈوبنے سے بچ جائے۔ اس نے بھینس کو لیا، پہلے ندی میں بھینس کو اتارا، پھر بھینس کی دم کے سہارے دھیرے دھیرے دریا پار کرنا شروع کیا۔ جب بیگم کا دریائی سفر شروع ہوا تو یہ شوہر نامراد بے اختیار ہو کر دریا کے کنارے کھڑے بیگم کی دریائی سفر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جب شوہر نے دیکھا بیوی بھینس کی دم کے سہارے بیچ دریا میں پہنچی، اب دریا کی لہروں نے للکارا، دریا کے تھپیڑوں نے دبوچا، تو اس بات سے شوہر بے اختیار بولا بھینس کی دم کو نہ چھوڑو۔ اس ضدی عورت نے بھری ندی میں جواب دیا یہ رہی تیری بھینس اور یہ رہی اس کی۔ اس نے بھینس کے دم کو چھوڑ دیا۔ 3 غوطہ کھانے کے بعد مرے ہوئے میڈک کی طرح پانی کے اوپر۔ اب شوہر نے دیکھا بیوی تو مر گئی، کم سے کم اس کی مردہ لاش ہاتھ آ جائے، تو وہ دریا کے کنارے روتے ہوئے چلے جا رہے۔ سامنے سے چند نوجوان آ رہے تھے، انہوں نے چچا کو روتا دیکھ کر روک کر پوچھا کیا بات؟ تو کہا میری بیوی دریا میں ڈوب کر مر گئی ہے، میں اس کی مردہ لاش لینے جا رہا ہوں۔ تو ان نوجوانوں نے کہا چچا آپ کا بھیجا چل بسا، یہ دریا پچھم سے پورب کی طرف بہ رہا اور آپ لاش لینے کے لیے الٹے پورب سے پچھم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو چچا نے کہا بھتیجے تم سمجھتے نہیں، میری بیوی بہت ضدی تھی، جو میں کہتا تھا اس کے خلاف کرتی تھی، لہذا مرنے کے بعد اس کی لاش پورب نہیں جائے گی، الٹے پچھم کی طرف جائے گی۔ تو ان نوجوانوں نے کہا چچا اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس ضدی عورت کے ساتھ رہتے رہتے تم بھی ضدی ہو، ضدی عورت کے ساتھ رہتے رہتے تم بھی ضدی ہو چکے ہو، کچھ ہمارا ہاتھ اسی طرح کا ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ان باتوں کو زندگی میں داخل کریں گے، لیکن جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم اسی ضدی عورت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو دن رات گزشتہ سالوں سے اب تک ہمارے سر گزرے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت۔ اس زندگی کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھو، ان اوقات کو اللہ کی بہت بڑی دولت سمجھو اور اس نعمت کی قدر کرو۔ ابو ذر غفاری نے جب کہا اللہ کے نبی ہمیں دین کی کوئی ایک بات بتائی، اللہ کے پیغمبر نے ایک بات بتائی۔ ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ عز وجل فإنہ ادین لأمرک کلہ۔ اے ابو ذر میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے ابو ذر میں تمہیں حرام چیز سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں، حرام چیز سے بچنے کا اہتمام کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہر عمل کا نبی نے فائدہ بھی ذکر کیا کہ حرام چیز سے بچو گے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو گے، فَإِنَّهُ أَدْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّ، تو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے بچ جاؤ۔ آج ہر آدمی کہتا بہت پریشان، مولانا دعا کیجیے، بڑی پریشانی۔ علاج نبی بتاتے ہیں حرام چیز کو اپنے لیے زہر سے زیادہ نقصان دہ سمجھو، حرام سے بچو اور لوگوں کو حرام سے بچاؤ۔ اب حرام کون سی چیزیں ہیں سب جان،
کون نہیں جانتا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ کون نہیں جانتا اجنبی عورت پر للچائی نظر نہیں ڈالنی چاہیے؟ کون نہیں جانتا یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے؟ کون نہیں جانتا نماز میں سستی نہیں کرنی؟ ساری حرام چیزوں کو جان کر ہم بچتے نہیں ہیں، ہم اللہ کی غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا ابو ذر حرام چیز سے بچنے کا اہتمام کرو، تم دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے بچ جاؤ۔ جب یہ ایک دین کی بات نبی نے ابو ذر کو بتایا تو ان کے دین سیکھنے کی پیاس بڑھ گئی، طلب اور بڑھ گئی۔ ابو ذر کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیں، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیں۔ اللہ کے نبی نے دوسری بات بتا دی۔ ابو ذر سے فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ اے ابو ذر قرآن کی تلاوت کا اہتمام اور اللہ کے ذکر کا اہتمام۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ نبی کہتے ہیں جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے یا تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کہتا ہے تو اللہ اس بندے کا تذکرہ آسمان پر کرتا ہے۔ یہ زمین پر انسانوں کے درمیان اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اس بندے کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں، اللہ اس کا ذکر نبیوں کی پاک روحوں کے پاس کرتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے سعادت کی بات ہے۔ بڑا سے بڑا مالدار آدمی کیوں نہ ہو، وہ چاہے کہ ہمارا ذکر آسمان میں، اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو اور اللہ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ یہ عمل تمہیں زمین سے آسمان تک پہنچا دے گا، اللہ کے دربار تک پہنچا دے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ہم کو یاد کرتا ہے تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ ہم کو یاد کرتا ہے تو ہم کو پتہ چل جاتا۔ لوگوں نے کہا بہت بڑی بات بول رہے ہیں حضرت، آپ کو کیسے پتہ چلتا اللہ جب آپ کو یاد کرتا؟ فرمایا اللہ کا اعلان ہے فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ تو جب ہم اللہ اللہ کہنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے اب اللہ بھی ہم کو یاد کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر کرو تو یہ سوچ کر کیا کرو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اللہ ہمارا تذکرہ کر رہا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے یہ عمل اتنا پاکیزہ اتنا اعلیٰ ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس عمل کی برکت سے اس کے گناہ اسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ کے ساتھ چلے جا رہے تھے، ایک سوکھے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، نبی نے اپنی لاٹھی سے درخت کی ٹہنی پر لاٹھی ماری، پتے جھڑنے لگے تو صحابہ سے فرمایا جیسے اس درخت کے سوکھے پتے ڈنڈی مارنے سے جھڑتے ہیں ایسے مومن بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ذات سے گناہ جڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ ان عمل کی برکت سے اللہ پاک صاف کر دیا کرتے، بڑے گناہ کے لیے تو توبہ کرنا شرط ہے، بغیر توبہ کے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ جن حدیثوں میں گناہ معافی کا عام اعلان ہے اس سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا دوسری دین کی بات تو میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن پڑھو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ مسلمانوں سوچو تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی،
ہم کمزور ہیں، اتنا تو کر سکتے ہو، لمبی لمبی رکعتیں نہیں پڑھ پا رہے ہو اس لیے کہ حافظ قرآن نہیں ہو، مگر تمہیں 4 سورتیں تو یاد ہیں، انہی 4 سورتوں کو ایک رکعت میں پڑھ لیا کرو، پھر دوسری رکعت میں انہی 4 کو پڑھ لیا کرو، تمہاری رکعت بھی لمبی ہو جائے، اللہ سے لینے کے لیے کوئی عادت اپنے اندر پیدا کرو۔ جو لوگ نہیں اٹھ پاتے ہیں تہجد میں، آنکھ کھلتی ہے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھنے سے ڈرتے ہیں، وہ بستر پر بیٹھ کر چارپائی کی پاٹی ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے بیٹھے چند بار سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ چند کلمات پڑھ لیا کرو اس طلب کے ساتھ کہ اللہ ہم ناکارہ ہیں، کمزور ہیں، آپ تو بہت بڑے داتا ہیں، ہم کو بھی اس جماعت میں شامل فرما دے جو لوگ راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرتے ہیں۔ اللہ کو ترس آئے گا، اللہ کو رحم آئے گا، اللہ مقبول جماعت میں شامل کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم لینے کے لیے تیار۔ کیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ یہ سب خود کرنے کے لیے کام ہے۔ ابو ذر غفاری نے جب 2 دین کی بات سنی تو ان کی پیاس اور بڑھتی، جیسے بقرعید کے زمانے میں بکرے کی گوشت کا کباب کھانے کے بعد 2 کباب کے بعد تیسرا کباب کھانے کو نہیں چاہتا۔ ابو ذر کی پیاس بڑھتی، دین سیکھنے کا شوق بڑھتا۔ ہم تو مسجد میں آتے ہیں، جمعہ میں امام صاحب بیان کرنے لگے، اگر 1-2 منٹ زائد ہو جائے تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی مجرم کو دیکھا جائے۔ اللہ کے بندے یہ سب عادتیں چھوڑو، ان کانوں کو دین کی بات جو سنائی دے دے، اللہ کی بہت بڑی دولت۔ ہم اللہ کے دین کے محتاج، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ طالب بنو، طالب بنو۔ ابو ذر کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ایک بات اور بتائیں۔ مفتی صاحب سے مجلس میں 3 مسئلہ لگاتار پوچھ لو، پیشانی چڑھ جائے، کہیں گے وقت ہمارے پاس نہیں۔ ابو ذر ہیں کہ نبی کی مجلس میں ٹک پڑے، 2 بات معلوم ہوگا، کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے تیسری نصیحت فرمائی۔ اس مجلس میں 7 نصیحت فرمائی ہے، میں اختصار سے آپ کو یاد کرا دوں گا، آپ کو یہ باتیں یاد ہو جائیں گی، زندگی میں ساتھ رکھ لو۔ جب ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول ایک بات اور بتائی، تو نبی نے تیسری نصیحت فرمائی۔ تیسری بات کیا بتائی؟ ارشاد فرمایا علیک بطول الصمت فإنها مطردۃ للشیطان وعون علی امر الدین۔ اے ابو ذر، زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالو، زیادہ چپ رہنے کا مزاج بناؤ۔ جو آدمی زیادہ خاموش رہتا ہے، خاموش رہنے کا عمل مومن کے پاس شیطان کے بھگانے کا ہتھیار۔ شیطان کے حملے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو بلا ضرورت زبان نہ کھولا کرو، بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو، بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو، بلا ضرورت زبان نہ کھولو۔ فرمایا اپنے اوپر خاموش رہنے کو لازم کر لو، فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ شیطان تم سے دور بھاگے گا۔ جب شیطان تم سے دور رہے گا، اون علی امر دینک، تو اے ابو ذر تمہارے لیے دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اے ابو ذر تمہارے لیے دین کا کام کرنا آسان۔ معلوم کیا ہوا؟ آدمی کا دل اگر دین کے کام میں لگتا نہیں، نماز میں دل جمتا نہیں، مسجد میں دیر تک ٹکتا نہیں، سمجھ لے کہ اس کے اوپر شیطان حملہ آور ہے، شیطان نے کام میں لگنے نہیں دیتا۔ نبی نے فرمایا زیادہ خاموش رہنے کا عمل اپنے ساتھ رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا شیطان تم سے دور رہے گا، دین کا کام کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس حدیث کے جز کا مطلب سمجھو۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آئے ہیں چپ کا روزہ رکھوانے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چپ کا روزہ رکھنا شروع کریں۔ میں نے پہلے ہی آپ کو اشارہ دے دیا
بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو. اب اگر بغیر وقت کے بولو گے یا ضرورت سے زیادہ بولو گے تو سماج میں تمہیں بکو قسم کا انسان کہا جائے گا، اور معاشرہ ایسے لوگوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. جو آدمی زیادہ بولتا ہے لوگ اس کو ہی نظر سے دیکھا کرتے ہیں، سماج میں اس کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی. مگر ضرورت کے وقت بولنا چاہیے اور ضرورت کے مطابق بولنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے. ایک صاحب نے اپنے لڑکے کا نکاح کیا، بہو کو رخصت کرا کے لائے. 3 دن گزر گئے، بہو بولنے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو ساس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، شاید بہو ہماری گونگی، یہ بولتی ہی نہیں، کھاتی ہے، کمرے میں رہتی ہے مگر بولتی نہیں. جب 3 دن تک بہو نہیں بولی تو ساس نے بہو سے کہا بیٹی تو بولتی کیوں نہیں؟ تو بہو بولی تو کیا بولی؟ ساس سے کہا اماں یہ بتاؤ اگر میرا شوہر مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ساس نے سر پکڑ لیا، اس بولنے سے نہ بولنا اچھا تھا. کم وقت بولی تو پہلی بول یہ بولی میرے لڑکے کو مار دیا. ارے تیرا جو ہوگا وہ تو ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ میرا لگتے جگر، میرا نور نظر، میرے دل کا ٹکڑا، میری زندگی کا سایہ، میرا بیٹا. کم وقت بولی تو بولی کہ اگر میرا شوہر مر گیا تو میرا کیا ہوگا. اس بولنے سے نہ بولنا اچھا. آج سماج میں اس پر کنٹرول نہ کرنے کا نتیجہ ہے نوجوان طلاق دینے کے بعد مفتی کے سامنے جانوروں کی طرح آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے مفتی صاحب میں نے غصے میں طلاق دیا. غصے میں طلاق دیا تو کون خوشی میں طلاق دیتا؟ عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، ہمارے خوشی کے طلاق دے دیا، ایسا نہیں ہوتا. اسی کی طرف پیغمبر توجہ دلاتے، جو بولا کرو تول کر بولا کرو، سوچ کر بولا کرو. علماء دیوبند کی یہ شان ہے اور دنیا میں ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، سوچ کر کے بولتے ہیں. جو آدمی سوچ کر بولے گا اس کو اپنی بات واپس لینے کی نوبت نہیں آئے گی. انہی کو اپنی بات واپس لینی پڑتی ہے جو بے سوچے سمجھے بول دیا کرتے. جو چیز آئی زبان پر بول دیا نہیں. بولنے سے پہلے سوچو، سوچ کر کے بولو، طور کر کے بولو. کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے یہ تیسری نصیحت فرمائی. ابو ذر کہتے ہیں ذکری یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیں، اللہ کے نبی ایک بات اور سکھائیں. تو نبی علیہ السلام نے چوتھی نصیحت فرمائی، فرمایا ایاک بکثرت الضحک، اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچنا. اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کو بے نور کر دیتا ہے. جو آدمی ہر وقت ٹھٹھا بازی ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے اس کے چہرے پر نور نہیں ہوتا، رعب نہیں ہوتا. ایسا آدمی بچوں کے درمیان بھی کھلونا بنا رہتا ہے. نبی کہتے ہیں ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کو بے نور کر دیتا ہے. یہ تو ہوا حدیث کا ترجمہ. اس کا مطلب سمجھو. میں جان بوجھ کر کے بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیوں؟ ایک مولانا صاحب عصر کے بعد اپنی مسجد میں امام صاحب اپنے کسی بے تکلم مقتدی کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے. کسی بات پر امام صاحب کو ہنسی آ گئی، ہنس پڑے اور ہنسنے میں امام صاحب کے دانت دکھنے لگے. تو ایک مقتدی نے امام کی پیٹھ پر فتویٰ چپکا دیا کہ امام صاحب کو ہنسنے کا سنت طریقہ معلوم. امام کو ہنسنے کا سنت طریقہ معلوم. نبی تبسم فرماتے تھے. یہ امام صاحب ہنستے ہیں، ان کے دانت دکھائی پڑتے ہیں.
ان کو ہنسنے کا سنت طریقہ معلوم نہیں. فتوے کا کام مفتی کا ہے، مقتدیوں کا کام نہیں ہے. مگر مقتدی بھی بہت بے لگام ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ اس سلسلے میں ناقص علم ہونے کی وجہ سے اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں. ہنسنے کے بارے میں نبی کا معمول کیا، ذرا دھیان دیجیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کبھی تبسم فرماتے تھے، لبوں پر مسکراہٹ کے آثار نمودار، اور کبھی کبھی نبی علیہ السلام ہنستے تھے، چہرہ کھلتا تھا، اور کبھی نبی ایسا کھل کر کے ہنسے کہ نبی کے سامنے کے دانت دکھائی پڑے. 3 طرح کی حدیثیں آپ کو ملی. کبھی تبسم فرماتے اور کبھی کبھی مسکراتے اور کبھی کبھی کھل کے ہنسے، چہرے پر آپ کے سامنے کے دانت دکھائی پڑے. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیان کرنے کے لیے تشریف لائے. صحابہ کا بڑا مجمع، فوراً مسجد سامعین سے بھر گئی. ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ، وہ دیر سے آئے. جب مسجد میں پہنچے تو فرش پر بیٹھنے کی جگہ خالی نہیں. نبی نے بیان کے دوران دیکھا کہ جریر کنارے کھڑا ہے، فرش پر بیٹھنے کی جگہ نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی کملی، اپنی چادر جریر بن عبداللہ کے پاس بھیجا. کہا جریر میری چادر بچھا کر بیٹھ گئے. اللہ کی نظر میں دین سیکھنے والے اور دین سننے والوں کے لیے قدر و منزلت. کہا جریر میری چادر بچھا کر بیٹھ گئے. جریر بن عبداللہ نبی کے سچے غلام تھے. انہوں نے نبی کی چادر کو ہاتھ میں لے کر سینے سے لگایا، آنکھ سے بوسہ دیا، آنکھ سے بوسہ دے کر کے مسلم واپس کرتے ہوئے نبی کو دعا دے دیا. اور دعا میں جریر بن عبداللہ نے کہا اکرمک اللہ تعالی کما اکرمتنی، اللہ آپ کو مکرم محترم فرمائے، جیسے آپ نے میرا اکرام کیا اللہ آپ کا زیادہ اکرام فرمائے. جریر بن عبداللہ نے یہ چادر واپس کر دی، بچھایا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو دعا دے سکتا ہے. یہ جو ہم نے ٹھیکہ چلا دیا امام صاحب دعا کیجیے، مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کی، امام صاحب کو بھی دعا کی ضرورت ہے، مولانا بھی دعا کے محتاج ہیں. ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. یہ نہیں ہے کہ بڑے ہی دعا کرتے رہیں، چھوٹا بڑے کو دعا نہ دے. یہاں صحابی نے نبی کو دعا دیا اور نبی نے صحابی کی دعا پر نکیر نہیں کیا. اس سے امت کو مسئلہ معلوم ہوا کہ چھوٹا آدمی بھی بڑے کو دعا دے سکتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیان کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت عمر دیر سے آئے. اس دن بیان میں جب مسجد میں حضرت عمر آئے تو نبی بیان کے دوران کوئی ایسی بات بتا رہے تھے جس پر نبی کو ہنسی آ گئی. بیان کے دوران کوئی ایسی بات نبی نے فرمائی کہ اس بات پر نبی ہنس پڑے. جس وقت نبی ہنس رہے تھے حضرت عمر مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، اور داخل ہوتے ہی عمر نے نبی کو ہنستا دیکھا تو عمر کو نبی کا ہنسنا اچھا لگا. عمر کو نبی کا ہنسنا اچھا لگا، اور اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ نبی کو ہنستا دیکھ کر عمر نے وہیں کھڑے کھڑے نبی کو دعا دی. اور دعا میں کیا کہا؟ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہنستا رکھے. اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہنستا رکھے. عمر کو نبی کا ہنسنا اچھا لگا اور عمر دعا میں نبی کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو ہنستا رکھے. اور نبی ابو ذر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو ذر سے نبی کہہ رہے ہیں زیادہ ہنسنے سے بچنا. اب دونوں کا مطلب سمجھو. علماء اس بات کی طاقت کو محسوس کریں گے کہ یہاں حضرت ابو ذر سے نبی ہنسنے سے منع کر رہے ہیں اور وہاں نبی ہنس رہے ہیں، عمر دعا دے رہے ہیں. دونوں کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے نبی جو ابو ذر سے کہہ رہے ہیں ایاک بکثرت الزار، ابو ذر
زیادہ ہنسنے سے بچنا. معلوم کیا ہوا؟ کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے. ہنسنا یہ انسان کے اعضائے رئیسہ کو طاقت دیتا ہے. اس سے انسان کے اعضائے رئیسہ مضبوط ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے. زیادہ ہنسنے سے نبی نے منع کیا. عمر نے جو نبی کو دیا وہ ہنسنے پر دعا دیا. جب عمر نے دعا میں کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہنستا رکھے، تو ہنستا رکھے کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ آپ ہنستے رہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ حدیث کی دعائیہ جملے کا مطلب ہے اللہ آپ کو خوش خرم رکھے، اللہ آپ کو خوش خرم رکھے. ادام اللہ فرحہ کا، اللہ آپ کو خوش خرم رکھے. یہ ہے حضرت عمر کی دعا کا مطلب. جب یہ 4 نصیحتیں ابو ذر کو ملی، ابو ذر کہتے زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے. آپ تو بڑی پیاری پیاری بات بتاتے ہیں، ایک ایک بات سے زندگی پلٹ جانے والی، زندگی بھر کے لیے عبرت اور سبق. زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے. اللہ کے نبی نے 5ویں نصیحت فرمائی. ابو ذر سے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، سچ بات کہو چاہے سننے والوں کو گرا معلوم. حق بات بولو چاہے سننے والوں کو دشوار محسوس ہو. بات سچی ہے، اچھی ہے، ڈنڈے کی چوٹ پر. قل الحق ولو کان مرا، سچ بات کہو، حق بات کہو، بولو اگرچہ سننے والوں کو کڑوا معلوم ہو، ناخوشگوار معلوم ہو، طبیعت پر گرانی ہو، مگر لوگوں کی رعایت میں دین کی سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا. مگر نبی کی اس نصیحت کا بھی مطلب سمجھو. بات سچی اچھی، کہنے کا طریقہ بھی تو اچھا ہونا چاہیے. امام صاحب نے ابھی قرآن کی تلاوت کی، آیت کی تلاوت کی، اس میں بات پیش کرنے کا قرآن نے طریقہ بتایا. اچھی بات کہو، احسن طریقے پر کہو، اچھے انداز پر کہو. تو نبی کی اس نصیحت کا مطلب سچ بات بولو اگرچہ سننے والوں کو ناخوشگوار معلوم ہو، ان کی طبیعت پر بھاری کیوں نہ ہو، مگر بات سچی ہے، ڈنڈے کی چوٹ پر بولو. مگر بہت ساری ایسی سچی باتیں ہوتی ہیں، ابھی ہم آپ سے بلوائیں آپ نہیں بولیں. ہم دعوے سے کہتے ہیں مجمع میں ایک آدمی ایسا نہیں، وہ بات بالکل سچی ہے، کوئی اس کو غلط نہیں ثابت کر سکتا، اور پورے مجمع میں سے ایک آدمی بھی نہیں بول سکتا. بات کو سمجھنا چاہیے اور کہنے کا انداز سیکھنا چاہیے. وہ بات کون سی ہے؟ ہر آدمی اپنی ماں کو ماں کہتا ہے، اور ہر شوہر اپنی بیوی کو بیوی سمجھتا ہے، اپنی بیوی کو میڈم، بیگم، زوجہ سب بولتے ہیں. لڑکے نے باپ کو میڈم بولتے ہوئے سنا، اب بیٹا اماں کہنے کے بجائے اماں سے کہ میرے ابا کی میڈم ادھر آؤ، میرے ابا کی بیگم ادھر آؤ، میرے ابا کی بیوی ادھر آؤ، تو بات تو سچی ہے، یہ نہیں. یہ ابا کی میڈم بھی ہیں، بیگم بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، مگر بات تو سچی ہے، بیٹے کو بولنے کا حق نہیں. بات سچی ہے مگر بیٹے کے بولنے کا انداز بنا. سچی بات ہو، اچھے طریقے پر بولا جائے تو سخت سے سخت بات کو لوگ قبول کریں، اور آسان بات ہو، تھوڑے انداز پر بولا جائے تو اس بات کا فائدہ ہونے کے بجائے ریئیکشن ہو جاتا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں دین کی بات کو احسن طریقے پر کہو، ایسے انداز میں بولو کہ لوگوں کو ذرا نہ معلوم ہو اور اس بات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے اور آسان کر کے بتاتا ہوں. دیکھو، ایک شکاری چڑیا پھنسانے والا جال لے جاتا ہے، دانا ڈالتا ہے، پہلے جال بچھاتا ہے، دانا ڈالتا ہے، پھر جھاڑی میں چھپ کر کے جانور کی بولی بولتا ہے، تب وہ پرندہ جال میں جا کر کے پھنستا ہے.
سوچو مسلمانوں، ایک چڑیا پھنسانے کے لیے صرف جال کافی نہیں، دانا چاہیے، اور دانا جال کے ساتھ ساتھ پرندے کی بولی چاہیے، بولی سے وہ پرندہ سمجھتا ہے برادری کے لوگ آئے ہیں اور آ کر کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ایک شکاری کو پرندہ پھنسانے کے لیے اس کی بولی بولنی پڑتی ہے، دین کی بات کو بتانے کے لیے لوگوں کے مزاج کو جاننا، طبیعت کو سمجھنا، اس کے مطابق بات کرنا، یہ لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر غفاری کو 5ویں نصیحت کرتے ہیں، قل الحق ولو کان مرا، سچ بات کہو اگرچہ سننے والوں کو ناخوشگوار ہو۔ بات کہنے میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، نیت سچی ہو، بات پکی ہو، طریقہ اچھا ہو، اثر سے خالی نہیں ہو سکتی۔ نیت اچھی ہو یعنی اللہ کی رضا کے لیے، بات سچی پکی ہو، کچی نہ ہو، طریقہ اچھا ہو، بات کا اثر ہو کر کے رہے گا۔ علامہ شبیر عثمانی اسی بات کو کہتے ہیں، نیت حق ہو، طریقہ حق ہو، بات حق ہو، اثر انداز ہوا کرتی۔ میں نے اس کو اور آسان کر کے آپ کو بتایا، نیت اچھی ہو، بات سچی ہو، طریقہ اچھا ہو، اثر سے بات خالی نہیں ہو سکتی۔ ابو ذر کہتے زیدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے 6ٹھی نصیحت فرمائی۔ ابو ذر کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کا حکم بجا لانے میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ مت کرنا۔ کیا مطلب؟ جیسے آج کے سماج میں کہا جاتا ہے بغیر بارات کے نکاح کرو، ان باراتی لعنتیوں کے چکر میں نہ پڑو، یہ خرافاتی ہیں، یہ سماج پر بھاری ہیں، یہ شریعت کے باغی ہیں، ان کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں، ان کو لادے پھرتے ہو، ان کو اٹھائے پھرتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کا حکم بجا لانے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ لوگ تانا دیں گے، برادری کے لوگ جملے کسیں گے، اس کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر جماؤ کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، رسم رواج سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ مسلم سماج کے اندر نکاح بیاہ کی مجلس میں بارات جہیز کی لعنت میں غریب مسلم بچیوں کے لیے رشتہ کرنا مشکل کر دیا، جس کی وجہ سے غریب مسلم بچیاں ریل کی پٹری پر کٹ رہی، اپنے جسم پر مٹی کا تیل ڈال کر کے اپنے آپ کو راکھ بنا رہی، اپنے آپ کو درخت کی ٹہنی سے لٹکا رہی ہوں۔ لہذا ہم کو آپ کو سوچنا پڑے گا، طریقہ چینج کرنا پڑے گا، جس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم باراتی کیوں بنے؟ آپ موٹے دماغ سے سوچو، جن لوگوں کے پاس بارات میں جانے کا کارڈ آتا ہے، اس پہ لڑکے کا نام، لڑکے کے باپ کا نام، اس کے مکان کا پتہ، اس کا موبائل نمبر، اس نے اپنی گاڑی میں آپ کو بٹھایا اور لے جا کر کے لڑکی کے باپ کے دروازے پر اتار دیا۔ اب لڑکی کا باپ لٹ لے کر کھڑا ہو جائے، بیہودے ہم نے تم کو بلایا، ہم نے تمہارے پاس کارڈ بھیجا، ہمارا موبائل نمبر، ہمارا پتہ تمہارے پاس، بلایا لڑکے نے اور کھلائے لڑکی والا، کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے رسمی طریقوں کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، رواجی طریقوں کا سر پیر نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ کا حکم بجا لانے میں ملامت کرنے والے، تانا دینے والوں کی تانے کی پرواہ نہ کرو، اللہ کا حکم مانو، نبی کے طریقے پر جمو، یہی دین کے باقی رہنے کا آسان طریقہ۔ اور جب تک امت کا یہ مزاج نہیں بنے گا کہ اللہ کا قانون توڑنے سے بچو اور نبی کی سنت چھوڑنے سے بچو، جب تک اپنے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کرو گے، نسلوں کا دین پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا، نسلوں کا دین پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر نسلوں کے بارے میں فکر کرو، وہ بھی اللہ کے گھر کے میں آنے والے بنے،
آج اس بات کی ضرورت ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے نبی زدنی یا رسول اللہ ایک بات اور بتائیں۔ تو نبی نے 7ویں نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا لیعجبک عن الناس ما تعلم من نفسک، اے ابو ذر ما تعلم من نفسک، اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے اس پر دھیان دو تاکہ لوگوں کی برائی کرنے سے تم بچے رہو۔ جب تک آدمی دوسروں کی بلڈنگ گردن اٹھا کر دیکھتا رہے گا اس کو اپنا مکان دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنی ذات پر پہلے نظر ڈالو، کون کون سی کمیاں، خامیاں، خرابیاں، برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی ذات میں پائے جانے والے بے حیائی، برائی ان کے دور کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ امت کا مزاج بدلتا جا رہا، ہم دوسروں کی فکر میں موم بتی کی طرح بھولے جا رہے ہیں، اپنے بارے میں فکر نہیں ہے۔ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر قرآن کی کل 4 صورتیں یاد ہے۔ 40 سال میں دکانیں 4 ہو گئی، لڑکے 4 ہو گئے اور قرآن کی صورتیں 4 ہی نہیں۔ یہ کیوں نہیں بڑھ رہے؟ دکانیں بڑھ گئی، مکان بڑھے، اولاد بڑھی، قرآن کی صورتیں یاد کرنے میں کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے دین کی سچی طلب ہمارے اندر نہیں۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ اس کو تو ایک بھی صورت یاد نہیں، ہم کو تو کم سے کم 4 یاد ہے۔ ارے اس کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو جسے پورا قرآن یاد، جس کی نسلوں کو قرآن یاد، جس کے خاندان میں 5 پشتوں سے حافظ قرآن پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ دین پر چلنے کے لیے اپنے اندر طرف پیدا کرو۔ ابو ذر کہتے ہیں نبی نے فرمایا اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے اس کی فکر کرو تاکہ دوسروں کی برائی کرنے سے بچ جاؤ۔ جو آدمی دوسروں کو دیکھتا کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی، چاہے جتنے بڑے علماء سے اس کا تعلق ہو، چاہے جتنے بڑے اہل اللہ کی مجلس میں ہو جاتا، جب تک اپنے علاج کی فکر نہ کرو گے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں جو 7 باتیں ابو ذر غفاری کی درخواست پر بیان فرمائی ہے، میں ان کو دوبارہ بیان کیے دیتا ہوں، ریپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پوری حدیث تازہ ہو جائے۔ ابو ذر غفاری آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی دین کی بات بتائیے۔ نبی نے پہلی بات بتائی اپنے اندر تقویٰ اختیار کرو، حرام چیز سے بچنے کا اہتمام کرو، دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے بچ جاؤ۔ جب تک حرام میں مبتلا رہو گے پریشانی سے بچ نہیں سکتے۔ پریشانی سے بچنا ہے تو حرام سے بچنا پڑے۔ پہلی چیز حرام چیز سے بچنے کا اہتمام کرو، دنیا آخرت کی پریشانی سے بچ جاؤ گے۔ دوسری نصیحت قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو اور اللہ کے ذکر کا اہتمام۔ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھیں، خود نہیں پڑھ سکتے تو بچوں سے گھر میں کہو قرآن پڑھیں، بیٹھ کر کے سنا کرو۔ جیسے پڑھنے پر اجر ہے ایسے سننے پر اجر، جیسے گانا گانا حرام ایسے گانا سننا حرام۔ قرآن پڑھنے پر اجر ملتا، قرآن سننے پر برابر اجر ملتا۔ کہا قرآن کی تلاوت اللہ کے ذکر کا اہتمام۔ جو آدمی اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے وہ زندہ دل انسان ہوا کرتا ہے۔ کا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ آسمان پر تمہارا تذکرہ کریں گے، وہ نور لک فی الارض، اور تمہارے دل میں ایک روشنی اللہ پیدا کرے گا۔ تمہارے دل میں اللہ ایک روشنی پیدا کرے گا، اس سے تمہیں اچھے اعمال کی توفیق ملے گی۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچنا، اے ابو ذر زیادہ خاموش رہنا، اس لیے کہ زیادہ چپ رہنا یہ شیطان کے حملے سے بچاتا، زیادہ بولنا شیطان کے حملے کا نشانہ بناتا۔ تم خاموش رہنے کی عادت ڈالو، شیطان کے حملے سے بچو گے۔ جب شیطان کے حملے سے بچو گے تو دین کا کام کرنا تمہارے لیے آسان۔ آگے نبی نے چوتھی نصیحت فرمائی زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ ایک بات سن لو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے،
اب میں نے ایک بات آپ کو سنائی تھی، آپ ہنس پڑے تھے، بہو بولی تو 7 چکر میں آ گئی۔ اب آپ باہر نکلے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے کہ مولانا نے کہا زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا، اور دل مردہ ہو جاتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، یہ زیادہ ہنس کے آئے ہیں نعوذ باللہ بھی مرنے والے، یہ مطلب نہیں۔ دل مردہ ہونے کا مطلب کیا؟ دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ ایسے آدمی کو اچھے عمل کی، نیکی کی توفیق کم دیا تھا، یہ ہے دل مردہ ہونے کی مطلب۔ دل مردہ ہونے کا مطلب نیک کام کرنے کی توفیق اللہ کم کر دیتے ہیں، اس لیے زیادہ ہنسنے سے بچنا چاہیے۔ 5ویں نصیحت فرمائی، سچ بات کہو اگرچہ سننے والوں کو ناگوار معلوم ہو، مگر کہنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ 6ٹھی نصیحت میں فرمایا، اللہ کے حکم کو بجا لاؤ، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ ہم اکیلے ہیں، اس کی پرواہ نہ کرو، اللہ راضی، سارے لوگ ناراض ہو جائیں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور 7ویں نصیحت میں فرمایا، ما تعلم من نفسک، اپنے بارے میں جو معلوم ہے اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کی عیب جوئی سے تم بچ سکو۔ جو آدمی اپنی اصلاح پر نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حالات کو درست کر دیتے، اور جو اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے پھر وہ بڑھاپے تک، مرتے دم تک برائیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا، سب تیار۔ تب تو مولانا نعمت اللہ صاحب بلا وجہ دوپہر میں کہیں شام کو کہیں دوڑائے پھر رہے، ایک چکر لگاتے وہ کافی ہے۔ اب آپ کے دل میں 2 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سب لوگ اپنے آپ کو مخاطب بنا لیں کہ ان 7 بات پر ہم انشاءاللہ عمل کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے، اور دوسروں میں سب سے پہلے اپنے گھر کے بیوی بچوں کو جمع کر کے جو باتیں یاد آ جائیں وہ باتیں ان کو آپ سنا دیں، اللہ کی زندگی بدل دے۔ جن لوگوں نے موبائل میں قید کر لیا وہ دوسروں کے پاس پہنچا دے، دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے۔ یہ بھی ایک طرح کی دین کے لیے کوشش کہلائے گی۔ آپ کی تھوڑی کوشش سے کسی کی زندگی سدھر جائے، یہ دنیا آخرت کی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو